بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی صورت پڑھنے سے اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صورت تمہیں اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ صورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس صورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس صورت کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ صورت بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ صورت پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں اس صورت کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ صورت تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس صورت پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے یہ صورت پڑھنے والے کو اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ صورت پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم نازل ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کے تمام مشکلات و پریشانی اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی پانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے، اور یہ صورت اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی
ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبروں کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی۔ یہ صورت ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کی ایک بار تلاوت بھی ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں، جبکہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم ان کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہود النصارہ تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحج کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذوالحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئیں۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئیں کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شکل کے وہ ادب اور دامن کا حیات تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تقاضب کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی نمایاں تھی، ہے کہ اگر وہ یہودی نسل سے تھی مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی نازیبا بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا، اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے
اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، علم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی حساب کا زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس سورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب بندہ یقین کے ساتھ قرآن کی اس سورت کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس سورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ سورت زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، ان کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی ضد میں ہے، وہ قرآن کی اس سورت کے سبب محفوظ و مطمئن اور باوقار جمالی ہے۔ اس سورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سنو، جب تک یہ سورت میری زبان پر جاری ہے اس دن میری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح اور شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اسلام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث عبادت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد
آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانی اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث، ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔